به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہمہ قسم کی حمد و ثنا تعریفات تکبیرات تسبیحات تمجیدات کبریائی اللہ مالک ارض و سما کے لیے ہے انگن لا تعداد درود و سلام پیغمبر بے مثل ختم الرسل امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر کے لیے سامعین و سامعات رب کائنات کے نازل کردہ قرآن مجید سے جو رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مالک کائنات نے رحمت بنا کر جس کا نزول کیا ہے اس کی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔
اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے پیش نظر اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جو دین حنیف دین اسلام ہے، اس کی اساس، اس کی بنیاد 4 کاموں کے اوپر مکمل ہوتی ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دین کے متعلق انتہائی حساس ہیں۔ ان 4 چیزوں کو انسان اپنا کر ایک مکمل اور ایک بہترین مسلمان اور مومن بنتا ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اسلامی اخلاق و آداب جو ہیں، ان میں سے جو سب سے آخری اخلاق و آداب ہے، میں اس کے اوپر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اخلاق و آداب میں آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارا سب کا حیا ہے، ایک دوسرے کا وقار ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، کہ جس کو نبی علیہ السلام کی حدیث کے پیش نظر کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 60 اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 70، کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں یا 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ان درجوں میں سب سے جو افضل درجہ ہے وہ درجہ انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے اوپر زندگی گزارنا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اس کے عنوان کے اوپر اپنی زندگی گزارنا، یہ سب سے افضل ایمان کا درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے جو کم تر ہے، فرمایا وَأَمَاتَةَ الْأَذَى، کسی کو کسی سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، یہ انسان کے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، کہ کسی کی کوئی تکلیف دور کر دینا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک درجوں میں ایک درجہ ہے۔ تو حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا ہوتی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں بہت ساری تعریف کی ہیں، لیکن جو سب سے اہم اور مجھے جو سب سے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اخلاق کریمہ کی سب سے بہترین وہ چیز اور وہ عادت، انسان کی طبیعت کی وہ چیز جو انسان کو انتہائی قبیح اور گھٹیا اور رذائل کام سے روک دینا، جس کو جو روکتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں، جو آپ کو اس چیز سے روکتی ہے کہ یہ انتہائی گناہ کا کام ہے، گھٹیا کام ہے، ذلیل کام ہے، یہ تیری شیان شان نہیں ہے، اور پھر آپ کو اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنے،
آپ نیکی کی طرف رغبت رکھیں، نیکی کریں، اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں۔ جو چیز آپ کو اس طرف بڑھاتی ہے یہ انسان کا حیا ہے، کیونکہ وہ آپ کو روکتی ہے کہ آپ برا کام نہ کریں اور آپ کو ایک اچھے کام کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ حیا ہے، یہ بلا تفریق، یہ عورت کو بھی ہوتی ہے اور مرد کو بھی ہوتی ہے۔ جتنی اس کی ضرورت ایک عورت کو ہے، اس حیا کی اتنی ہی ضرورت مرد کو بھی ہے۔ اور اس حیا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، انسان کے اندر جو حیا ہوتا ہے یہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے، جس کے قرآن و حدیث میں بیشتر مثالیں موجود ہیں، کہ جیسا کہ سیدنا آدم اور ماں حوا علیہم السلام نے رب تعالیٰ کے حکم کے مخالف جا کر جب پھل کھایا، اور قرآن کہتا ہے کہ پھل کھاتے سار ہی ان کے سطر جو ہیں وہ ننگے ہو گئے، ان کے سطر جو ہیں وہ خالی ہو گئے، وہ واضح اور ظاہر ہو گئے۔ فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ قرآن کہتا ہے پھر ان کو اتنی حیا آتی ہے، ان کو اتنا وقار آتا ہے کہ وہ درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے سطر کو ڈانپ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو حیا فطری کہتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر حیا شامل ہے۔ اور دوسری اس کی مثال، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہو تو اس سے اجازت طلب کیا کرو، اس کی رضامندی کو ضرور جانچا کرو، اس کی پڑتال کر لیا کرو کہ وہ اس رشتے میں راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمسکتا، اگر وہ حیا کی وجہ سے وہ خاموشی جو اختیار کر رہی ہے وہ اپنے حیا کی بنا پر کر رہی ہے تو اسی کے اندر اس کی رضا شامل ہے۔ یعنی کہ اپنے بڑے کی حیا اور وقار کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لینا ادب و ادا میں سے سب سے بہترین انداز ہے، اور یہ حیا کا ایک فطری عمل ہے۔ اور دوسری قسم جو حیا کی ہوتی ہے وہ دینی حیا ہوتا ہے۔ دین کے معاملات میں کسی مسئلہ کو پوچھنے میں حیا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ مالک کائنات اس چیز میں عار نہیں محسوس کرتے، حیا نہیں محسوس کرتے کہ مالک کائنات دین کے معاملے کو سمجھانے کے لیے کسی کم سے کم تر چیز کی مثال عطا کرے۔ اس لیے دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے انسان میں کسی قسم کی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں ضرور ہونی چاہیے کہ انسان کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرا مالک اور میرا خدا جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ مجھے اس بات سے ضرور حیا ہونی چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں جیسے تم لوگ اپنے علاقے کے کسی بہترین آدمی سے حیا محسوس کرتے ہو نا، کہ اگر میں نے اس آدمی کے سامنے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر لیجئے ناراض ہو جائے گا، فرمایا تو مالک کائنات اس سے زیادہ کہیں زیادہ حیا کا حق رکھتے ہیں، کہ مالک کائنات سے کہیں زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ تم مالک کائنات سے حیا رکھو کہ میں اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کروں۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، کہا ہے صحابہ کی جماعت
اللہ سے حیا کیا کرو، اللہ سے حیا کیا کرو۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صحابی، حیا کا مطلب وہ نہیں جو تو نے سمجھا ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ نہا عن الکذب، تو رک جا جھوٹ بولنے سے، عن الغیبہ، غیبت سے رک جا، والبدعۃ، بدعت سے رک جا، اور ہر اس کام سے رک جا جو کام اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، ہر اس کام سے رک جا۔ یہ اللہ رب العزت سے حیا کا حق ہے۔ حیا کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں اور آپ بول دیتے کہ مجھے آپ سے بہت شرم آ رہی تھی، میں آپ سے یہ بات نہیں کر سکا۔ حیا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا۔ حیا کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کے اس مطالعہ میں جانا ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے ہم سے مانگا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا اگر میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، سورہ قصص کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، اس کا پس منظر دیکھا جائے تو ہمیں حیا کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ حیا کس کو کہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو عورتیں ایک سائیڈ پر کھڑی ہو کر اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد جب چلے جائیں گے تب ہم پانی بھریں گی، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا برتن لے کر، ان کا ڈول لے کر ان کو پانی بھر کر دیا، اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ جب ان کے ساتھ چلے تو وہ عورتوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، وہ آگے آگے چل رہی تھی، اور جب ان کی پنڈری سے کپڑا ہلکا سا سرکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلیں میں آگے چلتا ہوں۔ جس طرف کو جانا ہوا آپ کنکر پھینکنا، میں اس طرف کو مڑتا جاؤں گا۔ حضرات اس بات میں، اس واقعے میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، یہ لذت کے لیے واقعہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دو عورتیں، وہ دو لڑکیاں کیوں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، کس چیز نے ان کو روکا تھا کہ آپ ایک جانب ہو جائیں، اور دن ڈر رہا ہے، شام ہو رہی ہے، آپ نے جنگل بیابان کی طرف سفر کرنا ہے۔ کیا ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا؟ کیا ان کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ہم نے ایسی طرف جانا ہے جہاں پر رستے میں جنگل آتا ہے، ہم نے ایسے علاقے کی طرف جانا ہے جو بیڑیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، جانور خونخوار رہتے ہیں؟ لیکن حضرات قرآن کریم نے، رب العزت نے اس موقع پر بات سمجھائی ہے کہ ان عورتوں نے اس بات کی حیا دکھائی ہے، ان عورتوں نے اپنا وقار دکھایا ہے، اس بات کو ترجیح دی ہے کہ لیٹ ہونا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن ہماری شریعت، ہمارا دین اور ہمارا رب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں میں جا کر گھسٹ جاؤ، وہاں پر جا کر کھڑی ہو جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دین نے اس بات کا ہمارے اوپر تحفظ کیا ہے ہمارا کہ اگر ایک سائیڈ پر کھڑی ہو جاؤ گی، اگر مردوں کے اختلاط سے بچ جاؤ گی تو اپنا دین بھی بچا لو گی، اپنا ایمان بھی بچا لو گی، اور اپنا جسم بھی بچا پاؤ گی۔ لیکن حضرات اسی کا دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے قدموں پر چلتے جا رہے ہیں، اور جب کپڑا سرکا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر اعلیٰ مثال پیش کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا سبق دیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاک باز ہستیاں جو ہیں یہ ہم سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ تھیں، ان کی نگاہیں ہم سے کہیں مقدس تھیں، لیکن انہوں نے سبق یہ دیا ہے کہ اپنا ایمان بچانا ہے تو دین اسلام جو ہے، جو رب تعالیٰ کے قواعد ہیں، ان سے کبھی بھی ٹکرانا نہیں، جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں ان کو پامال نہیں کرنا، حیا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا،
اسی کے اندر آپ کی بھلائی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو وہیں پر میرے سمیت ہم سب مردوں کو رب العزت نے نگاہ کو جھکانے کا حکم دیا کہ اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کیجیے، اپنی نگاہ کے اندر شرم پیدا کیجیے۔ میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ جیسے آج کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے وسوسے ہیں، حضرات دلوں کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے شریعت نے کہیں دور ہم سے فیصلے کیے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو ہمارے پاس کوئی عیش و عشرت کی زندگی نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہم بہت عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا، اس کو زبیر اپنے کام کاج کے لیے یا اپنی جنگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں ہمیں مال غنیمت سے جنگ کا کچھ حصہ ملا تو وہ ہمارے علاقے سے، ہمارے گھر سے کہیں دور 2-3 میل کے فاصلے پر ہمیں وہ زمین ملی تو میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں جب گئی اور واپس آ رہی تھی، میرے پاس کچھ سامان بھی تھا، میں واپس آ رہی تھی تو راستے میں میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ انصاری صحابی بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی بھی تھے، انصاری صحابی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قریب آ کر اپنی سواری کو روکا، سواری کو روک کر اپنی سواری کو بیٹھنے کا حکم دیا اور میری طرف دیکھا، یعنی کہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تجھے تیری منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ایک سائڈ پر کھڑی رہی اور شرماتی رہی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اسماء جو ہے میرے ساتھ سوار نہیں ہونا چاہتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ کہتی میں جب گھر آئی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حیا نے، میری غیرت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ایک غیر محرم کی میرے اوپر نظر پڑے، آپ کے ساتھ جو صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ مجھے دیکھ سکتے تھے، سواری پر سوار ہو کر میرا کپڑا آگے پیچھے ہو سکتا تھا، میرے حیا نے، میری غیرت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ مجھے کوئی غیر محرم دیکھ سکے۔ حضرات وہ پاک باز ہستیاں، وہ سب سے مقدس ہستی جس نے ان کو کہا کہ سوار ہو جاؤ، لیکن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حیا کی صحابیات کی زندگی سے۔ آج فیشن کے نام پر یہ سب کچھ ختم کیا ہے ہم نے۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی کہ من جر ثوبہ خیلاء، کہ جس انسان کا تکبر کی وجہ سے کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہوا، لا ینظر اللہ، مالک کائنات اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اس کو پاک نہیں کریں گے، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے نظر رحمت نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں جائے رکھ سکتا کوئی آدمی تو عورتوں کا کیا بنے گا؟ عورتیں کیا کریں؟ ٹخنے سے نیچے کپڑے تو جاتے ہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترخینیہ، تو ایک بلشت کپڑا نیچے کر لیا کر۔ وہ کہنے لگی قربان جو میں ماں جی کے سوال پر حیا کا کتنا انہوں نے یہاں پر مظہر دکھایا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلشت تو نیچے کر لیا، پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ذراعیہ، تو ایک ہاتھ کپڑا نیچے کر لیا کر۔ حضرات وہ امہات المؤمنین جو مقدس ہستیاں ہیں، جن کے دل تقوی سے بھرے پڑے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، وہ عورتیں جو دنیا کی بہترین عورتیں ہیں،
حضرات وہ ڈرتی ہیں اس بات سے کہ میرے پاؤں کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے۔ آج حضرات مرد کی بجائے عورتوں کے ٹخنوں سے اتنے اتنے اوپر کپڑے، کیا یہ حیا سے آری بات نہیں ہے؟ کیا یہ حیا کے معنی چیز نہیں ہے؟ اور پھر ہم نے اس بات کو اپنے لیے فیشن کے طور پر اتنا عام کر دیا ہے کہ ہم نہیں اس کو معیوب سمجھتے، ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ حضرات اسلام نے ہر ایک کو تحفظ فراہم کیا ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پر، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، دین اسلام نے اس کو مکمل ایک ذاتہ حیات دی ہے، اسلام نے اس کو ایک مکمل زندگی دی ہے۔ لیکن آج ان پاک باز ہستیوں کی طرف یہ چند فاحشہ عورتیں منہ کر کے اپنے آپ کا لعاب نکال کر خود نکل رہی ہیں، ان کو بولتی ہیں۔ حضرات یہ عورتیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ایسی عورتیں جو امہات المؤمنین کی طرف اپنی آوازیں کستی ہیں، اگر یہ آزادی چاہتی ہیں تو میں آج ممبر رسول پر اس کی دعا کرتا ہوں، تو آپ پر حق ہے کہ ان کے لیے کہیے آمین۔ اگر یہ آزادی چاہتی ہیں تو رب کائنات سے دعا ہے کہ مالک ان کو جنت سے آزاد فرما دے، مالک ان کو جنت سے آزاد فرما۔ جو عورتیں آزادی چاہتی ہیں دین اسلام سے، ان کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں دین اسلام کے اوپر مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔